یہ مزار بی بی پاک دامن لاہور ہے جو حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام کا حرم ہے۔ دربار بی بی پاک دامن لاہور برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک عظیم درگاہ رہی ہے۔ بادشاہ، فقیر، صوفی، بزرگ، اولیاء کرام اور عقیدت مند مسلمان صدیوں سے یہاں حاضری دیتے رہے ہیں، کیونکہ یہی وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں اس خطے میں سب سے پہلے دین اسلام کی شمع روشن ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت سید بابا موج دریا بخاری کے بھائی حضرت جمال الدین حیدر علی شاہ بخاری کی قبر کی یہاں موجودگی اور مغل دور کی تاریخی مسجد حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر عقیدت کے ساتھ حاضری دینا اور اس مقام کی موجودگی اس بات کی شاہد ہیں کہ یہاں قابل احترام ہستیاں آرام فرما رہی ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ انتہائی قابل افسوس ہے کہ وہ عظیم بزرگان دین جو یہاں حاضری دیتے رہے ان کے مزارات عالی شان ہیں، لیکن اس عظیم ہستی کا مزار مسلمانوں کی عقیدت مندی کی کمی کی داستان سنا رہا ہے۔ کئی سال ہو گئے جب ہم یہاں حاضری کے لیے جاتے ہیں تو مزار اقدس سے کافی دور عقیدت مندوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے روک دیا جاتا ہے۔ تمام دنیا اور پورے پاکستان سے آنے والے عقیدت مند دور سے ہی سلام کر کے لوٹ جاتے ہیں، جہاں سے بی بی کا مزار بھی صحیح طرح نظر نہیں آتا۔ گزشتہ دنوں شہنشاہ نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ اس مزار کی تعمیر میں کرپشن کی جا رہی ہے، تو ہم نے سوچا کہ نہ صرف بی بی پاک کو سلام کیا جائے اور ساتھ ہی مزار کے اندرونی حالات بھی دیکھے جائیں۔ اس ارادے سے چند صحافی دوستوں کے ساتھ دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر ایک بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے پوری دنیا سے آنے والے لاکھوں زائرین، جن کی تعداد خصوصاً محرم میں تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، نہ جانے کس طرح ان تنگ مقامات پر سماتے ہیں۔ ایک بات جو اس مقدس مقام پر ہر جگہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جگہ اس مقدس ہستی کے شایان شان اور عقیدت مندوں کے لیے سہولیات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ دربار کے باہر کی سڑک بہت تنگ ہے، ایک ساتھ دو گاڑیاں بھی نہیں گزر سکتی۔ ایک طرف مختصر سی پارکنگ ہے جو ایسے مقام کے لیے بہت ہی ناکافی ہے۔ ٹوٹی ہوئی سڑک سے جب ہم گزرتے ہوئے دربار کی طرف جانے والی گلی میں داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں راستہ مزید تنگ ہو گیا ہے، اور یہ وہ گلی ہے جہاں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند گزرتے ہیں، لیکن مشکل سے دو بندوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ اس تنگ سی گلی سے، جسے دونوں طرف کی دکانوں نے ایک بازار کی شکل دے رکھی ہے، گزر کر ہم مزار تک پہنچے۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ مزار کے اندر ہم کس طرح پہنچے، چونکہ مزار کے اندر عام داخلہ ممنوع ہے۔ مزار کے احاطے میں جیسے ہی ہم داخل ہوتے ہیں، ایک صحافی دوست کا مزار کی تعمیر کے بارے میں کہنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کسی کارخانہ یا گودام کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہاں زائرین کے آرام کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، لیکن اب وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اوپر جگہ بنائی تو گئی ہے لیکن ٹین کی چادروں کے ساتھ۔ 2-3 سالوں سے تعمیر کے نام پر زائرین کے لیے بند کیے گئے اس پورے مزار میں سٹیل اور زنگ آلود لوہے کا ہی کام ہر جگہ میں نظر آیا۔ اس بات کا ٹیکنیکلی جواب تو ایک انجینئر ہی دے سکتا ہے، مگر لوہے سے بنی ہوئی عمارت میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس بلڈنگ میں کرنٹ دوڑ گیا تو پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اگر یہ عمارت بیٹھ گئی تو پوری کی پوری بیٹھ جائے گی، اور یہ نہ صرف بی بی کے مزار کے تقدس بلکہ لاکھوں عقیدت مندوں کی زندگی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ صرف بنیادی ڈھانچہ بنانے کے لیے 2 کنال پر 19 کروڑ روپے کا فنڈ استعمال ہو چکا ہے، جس کا نتیجہ زنگ آلود سٹیل کے ساتھ بلڈنگ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور موجودہ ڈھانچہ خرچ ہونے والی رقم کے اور طویل عرصے کے باوجود زنگ آلود سٹیل کی بنیاد پر نامکمل اور انتہائی ناقص معیار کے ساتھ بنایا جا رہا ہے، اور خطرناک جان لیوا تعمیرات کی دراڑوں کو چھپانے کے لیے کلیڈنگ کی گئی ہے۔ یہ ان لاکھوں زائرین کی زندگیوں کے لیے ایک حقیقی خطرہ ہے جو آنے والے سالوں میں مزار کی زیارت کریں گے۔ موجودہ انتظامیہ کو مزید 50 کروڑ روپے موصول ہوئے ہیں، جس میں سے 34 کروڑ روپے 2 کنال کی معمولی جگہ کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام کی آرام گاہ ہے، جہاں پر تعمیراتی کاموں میں تقدس کا خیال رکھنے کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ حرم کے اندر اس جگہ پر باتھ رومز بنائے جانے کا منصوبہ تھا، جسے کافی احتجاج اور مداخلت کی وجہ سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جب دربار میں داخل ہوتے ہیں تو یہاں سے پہلے جوتے اتار دیے جاتے تھے، لیکن اب یہاں پر موجود قبروں کا حال آپ دیکھیں، جو یقیناً اہم افراد کی ہوں گی جو ٹوٹ پھوٹ رہی ہیں۔ یہاں آپ ٹائروں کے نشان دیکھ سکتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی قبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سنگ مرمر کی اس قبر پر، جس پر نام کنندہ ہے
اس پر آپ جوتوں کے نشان صاف دیکھ سکتے ہیں۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں کتنی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اگر یہی کام کسی غیر مسلم نے کیا ہوتا تو اس پر توہین رسالت کے فتوے لگ جاتے، کیونکہ ہم خود نبی پاک کی امت ہیں تو ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ خیر، جہاں پر بنت علی علیہ السلام کے مزار کی شان و شوکت اور اہمیت کا خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہ قبریں تو ایک عام سی بات ہے۔ ایک اور انتہائی اہم بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس اہم مقام کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہاں کون سی پاک ہستی آرام فرما رہی ہیں، جہاں داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آخری عمر تک باقاعدگی کے ساتھ حاضری دیتے رہے، اور یہاں وہ مقام بھی محفوظ تھا اور اس جگہ پر بھی عقیدت مند حاضری دیتے تھے۔ حق تو یہ تھا کہ یہاں پر ایک یادگار تعمیر کی جاتی جہاں داتا صاحب حاضری دیتے رہے، لیکن ایک انتہائی حیرت انگیز بات میں نے دیکھی، اس مقام کو اصلی جگہ سے ہٹا کر آگے کر دیا گیا ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ داتا صاحب جیسی اہم ہستی کی حاضری والے مقام سے ہٹ کر ایک اور جگہ حاضری والا مقام بنا دیا جا رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے سیڑھیوں کے ساتھ ایک گلی بنائی گئی ہے، جس کی وجہ سے کئی فٹ دربار کی جگہ میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ یہاں پر زائرین کا بہت رش ہوتا ہے۔ پہلے ہی جگہ کم ہے، مزید کئی فٹ جگہ کم کر دینا عقل اور دانش سے مابرہ ہے۔ داتا صاحب کی حاضری کے مقام کو اصل جگہ سے ہٹا دینا کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ پوری بلڈنگ کی عجیب طرح کی تعمیر کے علاوہ گنبد کو بھی عجیب طرح سے بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ شروع میں جو گورنمنٹ سے منظور شدہ نقشہ تھا، اس میں اس عمارت کا بہت خوبصورت نقشہ بنایا گیا تھا، جس میں دربار، گنبد اور زریح کی خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی تھی، لیکن اب اس کا گنبد کہیں سے کاپی کیا گیا ہے، جو کہ بی بی پاک کے مزار کے ہرگز شایع نشان نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک مقدس دربار ہے، ایک عام پبلک پلیس ہے، اور تعمیر کے نام پر عقیدت مندوں کے لیے یہاں 2-3 سالوں سے بندش اور بہت مشکل کے ساتھ یہاں دربار کی حدود میں پہنچنا وہ ایک الگ داستان ہے۔ اور جس طرح سے مجھے گارڈز، پولیس اور مینیجر کی مزاحمت کا سامنا ہوا ہے اور بی بی کے دربار پر سلام کے لیے بھی آگے جانے سے روکا گیا، حیرت کا مقام ہے۔ اس سے اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ لوگوں کی یہاں حاضری پر بندش سے شاید ان سب چیزوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پر عقیدت مند علماء اور ذاکرین حضرات دربار کے باہر کھڑے رہنے یا فرش پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں، جن کے بیٹھنے تک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کئی آیتاں جڑیاں نور تیرے شمدیاں چمکیلیاں لڑیاں، ہائے لڑی وچ کئی آیتاں جڑیاں، کل آیات بھی جان علی دا سہرا ہے، کل آیات بھی جان۔ ہاں، دربار کے اطراف میں مجھے ایک بلڈنگ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس بلڈنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کسی نے یہ جگہ وقف کی تھی کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا جائے گا، مگر اب اس پر اوقاف کا قبضہ ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ جگہ زائرین کے لیے استعمال کی جاتی، 1 کنال سے زیادہ کے رقبے پر موجود یہ بلڈنگ دربار کے سٹاف کے آرام اور پولیس کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اس تمام منظرنامے میں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والے زائرین اور عقیدت مندوں کے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں بیٹھ کر وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ ہمارا حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا یوم شہادت بھی نزدیک ہے، اور عقیدت مند حضرت مسلم علیہ السلام کا پرسہ دینے کے لیے ان کی زوجہ اور بنت علی حضرت رقیہ کے پاس آئیں گے۔ اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام بھی نزدیک ہے۔ دربار کی تعمیر کے کام سے پہلے بھی سال میں 313 محافل یہاں ہوتی رہی ہیں، اور یہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ یہاں تو دن رات ایک کر کے تعمیر کا کام جلد مکمل کیا جانا چاہیے تھا، لیکن موجودہ تعمیر میں بھی بہت تاخیر ہوئی ہے، اس لیے فوراً اس دربار کو عقیدت مندوں کے لیے کھول دیا جائے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے اور فنڈز کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، اس پر بھی باقاعدہ تحقیقات کی جائیں۔ یہ دربار کسی معمولی ہستی کا نہیں بلکہ بنت علی علیہ السلام کا دربار ہے۔ دربار کو اس کے شایع شان طریقے سے تعمیر کیا جائے، نہ کہ صرف 2 کنال پر۔ ایک طرف تو اوقاف کے سٹاف کے آرام کے لیے 1 کنال سے اوپر کی جگہ ہے، اور بی بی کے دربار کے لیے صرف 2 کنال۔ خدا را اس مقدس مقام کو اہمیت دیں، دربار کی موجودہ تعمیر اور اس کے فنڈز کی تحقیق کی جائے، اور یہاں آنے والے جو زائرین ہیں ان کے لیے خاطر خواہ رہائش اور آرام کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام کے شایان شان دربار کی تعمیر کے آغاز کے پروجیکٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ اور اوقاف کی طرف سے جو نقشہ پاس کیا گیا تھا، اس کے مطابق اس کی تعمیر عمل میں لائی جائے۔